نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ ٹیکس برائے جی ڈی پی تناسب دگنا کیے بغیر ترقی کے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ موجودہ 8 تا 9% کے ٹیکس برائے جی ڈی پی تناسب کو آئندہ 3 سے 5 سال میں دگنا کرنا ہے۔ یہ بات انہوں نے جمعے کے روز کسٹم ہاؤس کراچی میں منعقد ہونے والی تقریب ورلڈ کسٹم ڈے کے موقع پر کہی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ کسٹم میں اصلاحات اور خصوصاً کراس بارڈر ٹریڈ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اصلاحات کے ایجنڈے میں ڈیوٹی کی شرح، ایس آر اوز کی تعداد میں کمی شامل ہے۔ منی لانڈرنگ، اسمگلنگ، فسکل فراڈ، ٹیکس چوری معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں اور اس حوالے سے محکمہ کسٹم میں ایک آسان اور سہل سسٹم بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر میں اصلاحات کے لیے مشاورت کا عمل گزشتہ 5 ماہ سے جاری ہے، جس میں ایف بی آر کے ممبران اور چیئرمین بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اعتماد کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ اس سال ایف بی آر 9.4 ٹریلین روپے سے زائد کا ریونیو ہدف حاصل کر لے گا اور تجارتی عمل کی تیزی، ڈیجیٹلائزیشن اور بین الاقوامی جرائم اور دہشت گردی جیسے نئے خطرات کے ابھرنے تک جدید حل اور شراکت داری کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے اداروں اور کاروباریوں کے ساتھ قریبی تعاون کرتے ہوئے ہم اپنے سسٹم کو جدید بنانے اور مسابقتی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے جدید ترین ٹولز جیسے مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا انالیٹکس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کلکٹر کسٹم باسط علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ کسٹم نے انسداد اسمگلنگ مہم کے تحت گزشتہ 7 ماہ میں تابڑتوڑ کارروائیاں کرتے ہوئے 1000 کیسز میں سے 3.5 ارب روپے کی اسمگلنگ شدہ اشیاء ضبط کی۔ انسداد اسمگلنگ مہم کی کارروائیوں میں محکمہ کسٹم کے اہلکاروں پر حملے بھی ہوئے۔ محکمہ کسٹم اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اشتراک سے کارروائیاں مزید جاری رکھے گا۔ تقریب میں چیف کلکٹر کسٹم محمد یعقوب مکو اور کلکٹر کسٹم باسط مقصود عباسی نے بھی خطاب کیا۔ کسٹم واحد ادارہ ہے جو ٹریڈ فیسیلیٹیشن بھی کرتا ہے اور گورنمنٹ کے لیے بڑا اچھا ریونیو بھی کلیکٹ کرتا ہے۔ تو تھمز اپ فار دا کسٹم آن انٹرنیشنل کسٹم ڈے۔ انہوں نے بہت اچھا پرفارمنس ہے اور ٹریڈ فیسیلیٹیشن میں پاکستان میں سب سے بڑھ کے جو ہے وہ پاکستان کسٹم ہے۔ انٹرنیشنل کسٹم ڈے ہے اور اس کے حوالے سے آج ایک تقریب منعقد کی گئی اور ابھی جو کسٹم کی پالیسیز ہیں بہتر آ رہی ہیں ایز اے پالیسی وائز، ان کو اگر صحیح سے امپلیمنٹ کیا جائے فار دا بیٹرمنٹ آف اکنامی اور بیٹرمنٹ آف دا بزنس مین اس طرح آف اور ٹریڈ، تو وہ والی پالیسیز جو ہیں وہ کامیاب رہیں گی۔ لیکن صرف یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ جو اس کی اصل روح ہے اسی طرح کیا جائے اور جو بھی پالیسی بنائی جائے ہمیں آن بورڈ لیا جائے۔ دنیا میں کسٹم کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اسی ورلڈ کسٹم کے تحت ہم بھی یہاں کسٹم ڈے مناتے ہیں۔ تو کسٹم کی کسی ملک کے اکانومی میں بڑی ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز بھی یہی ہے کہ ڈویلپ ٹائم کم سے کم ہو، جب سامان آئے فوراً کلیئر ہو، نہ امپورٹر تنگ ہو، اور فیسیلیٹیٹ اسے بہترین طریقے سے کیا جائے، اور بعد میں پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کے تھرو جو بھی ڈسکرپنسیز ہو، اوور انوائسنگ، انڈر انوائسنگ، مس ڈیکلیریشن، ویلیویشن کا ایشو ہو تو وہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ ہو اور پھر اس کے اگینسٹ ایکشن لے۔ جتنی بھی منشیات ہے ہمارے ملک میں، جتنی بھی اسمگلنگ ہو رہی ہے ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور جتنی بھی آج ہم اسمگلنگ چلاتے ہیں وہ ہم نے اپنی قوم کے لیے چلاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی رونگ کو منشیات سے روکنا چاہتے ہیں، اور منشیات ایک بہت بری لت ہے۔ سے میں تو بہت انسپائر ہوں، تو یہاں پر جتنے بھی میں نے کسٹم آفیسرس کو دیکھا مجھے بہت اچھا لگا، اور یہ جو پورا پروگرام تھا وہ بہت اچھا تھا۔ یہ ایک واحد قوم کی طرح ایک واحد جو ہے، جو کہ ہمارے پاکستان بننے کا بھی مقصد بھی یہی تھا، تو اسی طرح سے نظر آئے، اس کے لیے ہی میں نے پوئم لکھی تھی۔ اچھا، جو کسٹم ہے اس کا جو انفورسمنٹ کا ونگ ہے نا، یہ اسمگلنگ کو ڈیل کرتا ہے۔ ہم انفورسمنٹ کا جو ونگ ہے ہم نے اینٹی اسمگلنگ آپریشنز کرنے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی اکراس دا بارڈرز ہماری طرف اسمگلنگ ہو کے آ رہے ہیں نا، یا یہاں سے جا رہا ہے، ڈپارچر ہو رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے آفیشیلز ہیں بارڈرز کے اوپر یا آن روڈ یا ایئرپورٹس کے اوپر،
بہت ہی اچھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں لیک آف ریسورسز کے باوجود. اور میں گورنمنٹ سے اگر یہ ریکویسٹ کروں کہ وہ ہمیں کچھ ایسے فنڈز دیں, کیونکہ ہم نے جب ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ انفارمر ہم سے 15-20% لیتا ہے, جتنا وہ مال ہم سمگلنگ والے پکڑتے ہیں وہ انفارمر کو پیسے ہمیں مینیج کر کے دینے پڑتے ہیں, وہ ہم جیسے بھی کریں. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو تھرڈ پارٹی ہے اس کے لیے کچھ پول فنڈ ہو, اس کے لیے پیسے ہوں تاکہ ہم سمگلنگ آپریشنز, اور اس کے علاوہ ہماری کوئی ڈیزل کی جو چیزیں ہیں POL وغیرہ وہ بڑی شارٹیج ہے, ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو لانچز جاتی تھی سمندر میں اب وہ نہیں جا رہی, وہ میرین سیکشن بہت زیادہ مطلب اس کی ایکٹیویٹیز کمزور پڑ گئی ہیں کیونکہ فنڈز نہیں ہیں, حالانکہ سب سے زیادہ سمگلنگ جو ہے نا وہ بائی سی ہو رہی ہے. اور یہ جو کمرشل حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا, کسٹم نے جو ڈیوٹیز سر انجام دی ہیں, جو ہمارے آفیشیلز ہیں انہوں نے سمگلنگ کو روکی ہے. اور اس صرف کراچی کے کلیکٹریٹ کی اگر بات کریں انفورسمنٹ کی, انہوں نے اس سال میں بلینز آف روپیز کے جو ہے نا وہ انہوں نے سیزر کیے ہیں اور جو سمگلنگ ہو رہی تھی ان کو روکا ہے. آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل کسٹمز ڈے ہے 26 جنوری کو, ابھی ہم نے ایک اچھی سی تقریب بھی کی ہے جس کا آپ حصہ بھی تھے. تو بیسیکلی ہمارا آگے ابھی کرنٹلی کسٹمز کا کافی اوور آل اگر دیکھ لیں تو پورے ملک میں ہی اکانومی کوئی اچھا ہمارا اکنامکلی ہم اچھا وہ نہیں کر رہے, پرفارم نہیں کر رہے. تو اس میں کسٹمز جو ہے وہ کیونکہ ایک ریونیو جنریٹنگ ادارہ ہے تو ہمارے اوپر بہت پریشر ہے, اور اس پریشر کو سسٹین کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور امپروو کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جہاں جہاں بھی کوئی ہمیں ٹیکس جہاں پہ کوئی لوپ ہول نظر آ رہا ہے ہم اس کو کور کریں, ہم انشور کریں کہ جو کرنٹ رجیم ہے اس میں جو بھی ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ پراپرلی امپوز ہو رہا ہو. اور پرٹیکولرلی ریگارڈنگ اسمگلنگ, جیسا کہ اوور آل ہمارے اس ٹائم ملک کا نیریٹو ہے کہ جہاں بھی مطلب اسمگلنگ کو ہم کرب کریں, تو یہ ہم نے پہلی اٹس بین لائک 3 years آئی ہیو جوائنڈ دا سروس, اور پہلی دفعہ ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ایک پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے جس میں ہم اسمگلنگ کو کرب کرنے جا رہے ہیں. کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ پورٹس کے اندر پوسٹڈ ہوں, اور میرے ڈپارٹمنٹ میں جو پرٹیکولرلی رول میں پلے کر رہا ہوں وہ ہے لائسنسنگ سیکشن سے ریلیٹڈ اور ان اکمپنیڈ بیگیج سے ریلیٹڈ. لائسنسنگ میں ہم جنرلی ہماری جتنی بھی شپنگ لائنز ہیں ہم ان کو ان کے لائسنسی ہیں ان کی وہ ریگولیٹ کرتے ہیں, اور ہمارے امپورٹرز اگر ان کو کوئی بھی شکایت ہوتی ہے شپنگ لائن سے, کوئی بھی ایشو آتا ہے تو وی انشور کہ ہم اس کو ٹائملی اس کو ریزالو کریں تاکہ ہمارے امپورٹر کو ہمارے ٹیکس پیئر کو جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں اتنا بہتر ہوتا ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ کے کام میں تبدیلیاں تقریباً 3 اکتوبر 2023 کے بعد سے شروع ہوئی ہیں. 3 اکتوبر 2023 میں SRO کے ذریعے کچھ آئٹم بین کیے گئے, بین لسٹ میں اضافہ کیا گیا جن کا ٹرانزٹ بین کیا گیا, جیسے کپڑا, ٹائر وغیرہ اس میں آتے ہیں, ہوم اپلائنسز آتے ہیں, چائے کی پتی آتی ہے, بلیک ٹی, اور یہ ویکیوم فلاسک آتا ہے, اور دوسرے ایسے آئٹم ہیں فروٹس اینڈ نٹ وغیرہ, یہ بھی بین کر دیے گئے ٹرانزٹ کی لسٹ میں, جس سے اچھی خاصی کمی واقع ہوئی. بینک گارنٹی میں ایکچوئل اماؤنٹ بینک میں جمع کرانی پڑتی ہے اسے ایشو کرانے کے لیے. یہ 3 ایسے فیکٹرز تھے جنہوں نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ڈائٹ ڈاؤن کیا, کافی حد تک اس میں کمی آئی. پوری دنیا میں ورلڈ کسٹمز ڈے 26 جنوری کو منایا جاتا ہے. پاکستان کسٹم بھی ہر سال 26 جنوری کو ورلڈ کسٹم ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے, جس میں بزنس کمیونٹی اور ڈپلومیٹک سیکٹر اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور وہ ایجنسیز جو پاکستان کسٹم کے ساتھ کام کرتی ہیں, جس میں PNSC, پاکستان میرین سیکیورٹی ایجنسی, ANF, وہ تمام ادارے جو پاکستان کسٹم کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں.